السلام على الحسين. علی کے نام کی لاج اصل میں علی کی بہوؤں نے رکھی ہے. اس انداز سے ایسا کریکٹر پیش کیا علی کی بہوؤں نے، اور اس میں بھی خاص طور پر رباب، خاص طور پہ رباب. اس کے بعد میرے پاس موقع نہیں ہوگا تو ایک ذمہ داری بھی ادا کر دوں، اور ویسے بھی بہترین وقت ہے. بعض صاحبان ایمان بے اولاد ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا. رباب کا نام آئے، اصغر کا نام آئے تو اس دعا کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا. پروردگارہ تجھے رباب کی اصغر کا واسطہ، جو بے اولاد مومنین نے خاص التماس کی ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرما. اصغر کے وسیلے میں ان کو صاحب اولاد بنا، خاص طور پہ رباب. دیکھیں رباب وہ خاتون کہ آقا حسین نے رباب کے لیے کیسا جملہ کہا جو ایک عام مومن بھی کہتے ہوئے ذرا شرماتا. آقا حسین نے کہا جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. بیٹی کے لیے باپ کہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا، لیکن پبلک کے اندر اپنی کسی بیوی کو اس طرح پریس کرنا. یا رسول اللہ کا طریقہ ملتا ہے خدیجہ طاہرہ کی تعریف ہوتی ہے، یا آقا حسین کا طریقہ ملتا ہے کہ رباب کی تعریف. اور میدان کربلا کی تمام بیویاں وتھ فل ریسپیکٹ قربانی کے منزل پہ رباب ہمیں سب سے الگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ رباب وہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سہاگ یعنی اپنا شوہر بھی قربان کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا اصغر بھی قربان کیا، اور جنہوں نے کربلا کے جہاد میں شام میں اپنی سکینہ بھی قربان کی. شوہر، بیٹا، بیٹی، رباب نے سب راہ خدا میں قربان کیا. ایسی کون بھی آپ کو ملے گی؟ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی سب سے پریشان بیوی بھی شروع میں رباب تھی، اور بعد میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت بھی سمجھ رہی. ہاں، آقا حسین کے لاشے کو جب 11 محرم کو دیکھا تھا نا تو ایک وعدہ کیا تھا زندگی میں کبھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں. یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، مدینے کی تیز بارش میں بھی رباب کبھی باہر صحن سے اوپن اسپیس سے اس کے کبھی چھت کے نیچے نہیں آئی. مگر یہ بات کی منزل ہے. اس سے پہلے بعض علماء پڑھتے کہ شب عاشور، آج کی رات شب عاشور ہے نا، کربلا میں آج کی رات اور 24 گھنٹے کے بعد کی رات کتنا بڑا چینج، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. آج کی رات کربلا کے میدان میں جائیے 61 ہجری میں سارے خیمے لگے، کل یہ سارے خیمے جل چکے ہوں. آج ہر بیوی کے پاس اس کا وارث بیٹا بیٹھا، کل یہ سارے بیٹے مقتل کے اندر ان کے سر کٹے ہوں گے، ان کے بے سر کے لاشیں پڑے ہوں گے. آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ ہے، کل یہی بچی یتیم ہو چکی ہوگی. مگر شب عاشور کے حوالے سے کچھ مسائل آج آپ رات کی مجلس میں سنیں گے جو یہاں میں نے سنا ہے ہوتی، اور کل دوپہر میں کچھ پڑھوں گا. ابھی تو یہ بات ہے کہ آقا حسین جیسے ہی شب عاشور آئی پہلے مردوں کا ٹرائل یا ٹیسٹ کیا اور پھر عورتوں کا. مردوں کے لیے پوری میٹنگ بلائی، عورتوں کے لیے میٹنگ نہیں بلائی. آدھی رات کے قریب آقا اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے اور ایک بار بیویوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے چل رہے. ہر خیمے میں ہر بیوی بہت خوش نظر آ رہی ہے، کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے. لیلا کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا اپنے اکبر کو کل کے لیے تیار کر رہی. آنو محمد زینب کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا زینب آنو محمد کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی. کبھی جعفر تیار کے حالات سناتی ہے جو ان کا دادا، اور کبھی حیدر کرار کے حالات سناتی ہے جو ان کا نانا. فروا کے خیمے کے قریب گئے، قاسم کی تیاری ہو رہی. البتہ ایک خیمے کے ابھی قریب پہنچے تھے، دیکھا بھی نہ تھا اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی. حسین تیزی سے آگے بڑھے، یہ خیمہ رباب کا خیمہ. دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی. حسین نے پوچھا رباب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اصغر مر گیا؟ 3 دن کا پیاسا ہے،
یعنی 2 دن اور 2 راتیں 3 راتیں اصغر کو کوئی نقصان پہنچ گیا رو کیوں رہی؟ بڑا عجیب جملہ رباب نے کہا میں تو رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر، میں تو رو رہی ہوں اپنی محرومی پر، ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے، لیکن آقا اس گھر میں آ کے اللہ نے مجھے سب دیا، اولادیں بھی دی، مگر 2 اولادیں اس طرح سے دی کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی ہیں۔ بڑی بیٹی دی ہے سکینہ، لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی، اور جو میدان میں جا سکتا ہے لڑکا وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ آقا کل جب یہ ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو اپنی اپنی قربانی لے کے جائیں گی اور رباب خالی ہاتھ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ارے شہزادی آپ کہہ رہی ہیں میری سکینہ جہاد نہیں کر سکتی، ارے سکینہ تو تماچے کھا کے ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید کو گالی بنا دے گی۔ آپ کہہ رہی ہیں میرا اصغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا، ارے اصغر تو کل ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی، دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی۔ یہ خالی اوریٹری کا جملہ نہیں ہے، پورا لشکر یزید نہ اکبر کے جہاد میں رویا ہے نہ عباس کے جہاد میں رویا ہے، اصغر کو دیکھ کے منہ پھیر کر یزیدی رونے لگے۔ ایسا جہاد اصغر کرے گا۔ اور اگلا دن آ گیا، صبح سے لاشوں پہ لاشی آ رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا حسین اکیلے رہ گئے، نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں۔ ایک بار ٹیلے پہ گئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی بھری کائنات میں جو محمد کے بیٹے کی مدد کو آئے؟ اور کہیں سے جواب تو نہ آیا۔ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے میں گئے، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا جیسے ہی تو نے حل من ناصرین کہا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا۔ شاید یاد دلا رہے ہو بابا، ابھی آپ کا ایک ناصر باقی ہے، ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے، جب تک اصغر زندہ ہے استغاثہ بلند نہ کرے۔ ارے میں موجود ہوں۔ حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا کہ زینب میں حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہوں۔ رباب نے دیکھا میرا ششمہ ہا، اللہ اللہ، یہ مصیبت بھی وہ ہے کہ خالی مائیں سمجھ سکتی ہیں، جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں صرف وہ ماں سمجھ رہی ہوگی رباب پہ کیا گزر رہی ہے۔ حسین نے رباب کو گود میں لیا، اصغر کو گود میں لیا۔ رباب نے دیکھا، گھبرا کے کہا آقا میرا اصغر کہاں جا رہا ہے؟ حسین نے کہا رباب میں مقتل میں لے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ذرا اصغر کو میری گود میں دے دیجئے۔ حسین نے اصغر کو رباب کی گود میں واپس کیا، اصغر کو لے کے رباب خیمے میں جانے لگی۔ حسین نے کہا رباب کیا مقتل میں بھیجنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کہا گھبرا کے کہا نہیں آقا ایک اور بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئی۔ تو حسین نے کیا دیکھا؟ رباب نے بچے کا نیا کرتا پہنا دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے، آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے، بہت چھوٹا ہے مگر شیر خدا کا پوتا ہے، پورا سپاہی بن کے میدان میں جائے گا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ایک اپنے استاد سے سنا ہے کہ وہ جاتے جاتے ایک بار رباب نے کہا اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا، اگر دادی کہیں کہ ماں نے منہ نہ دھلایا کہہ دینا اماں کے پاس پانی نہ تھا اس لیے اس حالت میں تھے۔ شیر خدا کا پوتا پوری شان کے ساتھ عباس جیسی شان کے ساتھ چلا اور ایک بار حسین کی گود میں میدان کربلا میں پہنچا، اور حسین نے کہا اصغر تم شیر خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ ارے کیا عباس و اکبر کی تلوار کا وہ اثر ہوگا؟ ادھر اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر ننھی سی زبان پھیرنا شروع کی، سارا لشکر یزید منہ ڈھل کے پھیر کے رونے لگا۔ عمر سعد گھبرا گئے، ہرملا کے پاس آیا، ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا اگر یہ بچہ کچھ دیر اور رہا تو بغاوت آ جائے گی، میری فوج میرے خلاف ہوگی، کسی طرح حسین کا کلام کاٹ دے۔ ہرملا نے کہا اچھا۔ ایک بار تیر اٹھائے، ایک بھال کا تیر بھی ہے
2 بھال کا تیر بھی ہے، 3 بھال کا تیر بھی ہے۔ 1 بھال کا تیر عرب میں آدمی کی گردن توڑنے استعمال ہوتا، اور 3 بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو۔ تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ ایک بار تیر اٹھایا، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں ششماہے کا ننھا سا گلا، اور کمان میں تیر لگایا، پھینکنا چاہتا ہے تیر، ہاتھ کانپے، تیروں کمان گر پڑے۔ دوبارہ کوشش کی، تیروں کمان گر پڑے، پھر کوشش کی، تیروں کمان گر پڑا۔ اس کا دوست سنان آیا، ہر مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک بچے سے ڈر گیا۔ اگر کوئی پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، بچے سے ڈر گیا۔ کہا بچے کی بات نہیں ہے، ادھر تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی ہے، ہائے ماں کے سامنے اس کے لال کو کیسے تیر کا نشانہ بناؤں۔ سنان نے کہا میں تیری آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور تو تیر چلا، اور ادھر ہاتھ رکھا، آنکھوں پر تیر چلا، اور ایک بار اصغر کے گلے میں اس طرح یہ تیر پیوست ہو گیا کہ ننھے شہزادے کا گلا ایک طرف سے دوسری طرف چھت کے رہ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ آقا نے چلو بڑھا کے خون لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان گھبرا کے کہتا ہے آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی۔ حسین کے چلو میں اصغر کا خون ہے، حسین یہ خون زمین پہ پھینکنا چاہتے ہیں، ارے زمین کانپ اٹھی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ زمین سے کبھی سبزہ نہ پیدا ہوگا۔ حسین کے ہاتھ میں خون ہے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور ٹھکانہ کہاں بنا؟ آقا نے یہ خون لے کے اپنے چہرے پہ مل دیا۔ نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا ذرا دیکھیے آپ کی امت نے میرے ششماہے اصغر کو کس طرح شہید کیا۔ اب حسین اصغر کے گلے سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ادھر تیر کھینچا، ننھا بچہ 6 مہینے کا بچہ تڑپ اٹھا، تیر نہیں نکالا جا رہا۔ آقا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا مشکل تھا، یہ اصغر کے ننھے سے گلے سے 3 بھال کا تیر۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تو بہت چھوٹا، تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، اکبر کا بھائی ہے، میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں۔ اب بچہ نہ تڑپا مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، ننھا سا لاشا۔ پورے کربلا کے جہاد میں عمر سعد اتنا پریشان کبھی نہ ہوا تھا جتنا اصغر کے وقت ہوا، اور پورے جہاد میں حسین اتنے پریشان کبھی نہ ہوئے تھے جتنے اصغر کے وقت ہوئے ہیں۔ کبھی نظر آیا آپ کو کہ کوئی لاشا لے کے حسین فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں یہ لاشے کا کیا کرنا ہے؟ اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے۔ کل اعمال عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، وہ جملہ کہیں گے جو حسین کہہ رہے تھے۔ ننھا سا لاشا ہاتھ میں ہے، کبھی سوچتے ہیں خیمے میں لے جاؤں تو ماں کیسے دیکھے گی، کبھی سوچتے ہیں یہیں دفن کر دوں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامر۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخر میں یہ لاشا خیمے میں لائے۔ رباب نے دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہار، 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا اصغر۔ اور جب گہوارے کو دیکھتی ہوں گی فریاد کرتی ہوں گی۔ بس ایک آخری جملہ سن لیجیے۔ اگلا دن آیا، عمر سعد نے کہا اصغر نظر نہیں آ رہا، شمر نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں، نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا کربلا کی زمین پہ، کربلا کی زمین میں نیزہ گاڑتا چلا۔ ایک بار جو نیزہ نکلا، نوکے نیزے پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے لاشا تھاما، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کا گلا کاٹا۔ رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ننھی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، ہائے میرا اصغر، 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ واہ اصغرا، واہ اصغرا۔ السلام على الحسين